بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو ایک بار پھر رمضان مبارک ہو۔ آج کا دن اس ہستی کے نام سے منسوب ہے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون جنت کہا۔ وہ جو تمام جہانوں کی عورتوں کی اور جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہیں، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بی بی فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی کے جگر کا ٹکڑا۔ حضرت بی بی فاطمہ جن کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی فاطمہ جن کے بیٹے حسن و حسین، حضرت بی بی فاطمہ جن کی بیٹی حضرت بی بی زینب، فاطمۃ الزہرا جن کے شریک حیات حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ کیا ہی بہترین بیٹی تھیں وہ، کیا ہی بہترین ماں تھی وہ، کیا ہی بہترین بیوی تھیں وہ، کیا ہی بہترین ہستی تھی وہ، کہ قرآن نے جن کے بارے میں کہا کہ وہ عابدہ ہیں، شاکرہ ہیں، ذاکرہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، خدا کی قسم فاطمہ نے کبھی بھی مجھے ناراض نہیں کیا اور کسی کام میں میری نافرمانی نہیں کی، اور جب میں فاطمہ پہ نظر ڈالتا ہوں میرے رنج و غم دور ہو جاتے ہیں۔ ہم تمام خواتین کے لیے وہ ایک ایسی مثال ہے کہ اگر ان کی زندگی کی دھول تک بھی ہم پہنچ گئے تو یقیناً ہم جنت کو ضرور پالیں گے، جنت میں وہ خواتین کی سردار ہوں گی۔ حضرت بی بی فاطمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی رحمت۔ وہ اپنی بیٹی سے اتنا پیار کرتے تھے کہ جب وہ آتی تھیں تو کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے تھے۔ اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو بہت سارے گھرانے ایسے ہیں، میں مسلم گھرانوں کی بات کروں گی، بہت سارے گھرانے ایسے ہیں آج بھی جہاں جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو نعوذ باللہ لوگ منہ بنا لیتے ہیں، اس کا الزام ماں کو دیا جاتا ہے۔ لڑکی پیدا کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کل کے دور میں بھی بہت سارے ایسے ہمارے یہاں کے گھرانے ہیں جہاں لڑکی پیدا ہونے پہ خوشیاں نہیں منائی جاتی، افسوس کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ رحمت اللہ پاک نے بھیجی۔ کہتے ہیں کہ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں، گھر خدا کو جو پسند ہو یہ وہاں ہوتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح اپنی بیٹی کے ساتھ پیار سے، محبت سے پیش آیا کرتے تھے، اسی طرح اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے تو بیٹیوں کو وہی عزت، وہی مرتبہ، وہی حق دیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا کو دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا کے رشتے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو ان کو یقین تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اس رشتے سے انکار کر دیں گے کیونکہ وہ مالدار نہیں تھے اس لیے۔ لیکن پھر بھی صحابہ کرام کے کہنے پر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے اور ان کے پاس گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، ان کو سب پتہ تھا کہ علی میرے پاس کیوں آئے ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ان سے ان کی بیٹی کا، ان کی پیاری بیٹی، ان کے جگر کے ٹکڑے کا ہاتھ مانگ سکیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان سے پوچھا کہ ہاں علی، کیسے آنا ہوا؟ حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انشاءاللہ۔ یہ سن کے وہ باہر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کہ کیا جواب دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ تو انہوں نے کہا کہ انکار کر دیا۔ کہا کیا؟ ان کا بولا انشاءاللہ۔ بولا تو اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک نے ہاں کر دی ہے، لیکن کیوں ہاں نہیں کی؟ یہ بات تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ مگر ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان سے جبرائیل پیغام لے کے آ چکے تھے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ طے ہوگا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے۔ اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاں نہیں کی۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھنا تھا کہ کیا اس کی رضا ہے، کیا وہ راضی ہے، اور نبی پاک نے وہی کیا۔ جب تک ان کی بیٹی سے انہوں نے پوچھا نہیں کہ کیا وہ اس رشتے کے لیے راضی ہیں، ہاں نہیں کی۔ ایسے باپ تھے وہ۔ اور آج کل ہمارے ہاں زندگی میں دیکھا جاتا ہے کہ لڑکیوں سے پوچھے بغیر ہی ان کے رشتے طے کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ان کا حال ہوتا ہے شادی کے بعد، وہ دنیا دیکھتی ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی نے ایک مثال قائم کی ان تمام ماں باپ کے لیے، ان تمام خاص کر والدوں کے لیے، جو والد ہیں ان کے لیے یہ مثال قائم کی کہ اپنی بیٹی سے اس کی رضا ضرور پوچھی جائے۔ اور حضرت بی فاطمہ ایک ایسی بیٹی، ایسی بیوی، ایسی ماں جس نے ایک ایسی مثال قائم کی کہ خاتون جنت کا خطاب انہیں ملا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں جھانکیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے کرداروں کو ٹٹولیں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو ذمہ داریاں ہم نبھا رہے ہیں، چاہے وہ بیوی کی ہو، ماں کی ہو، بیٹی کی ہو، ایک بہن کی ہو، کیا ہم اس طرح سے وہ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں جس طرح سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ نے ذمہ داریاں نبھائیں؟ کیا ہم اسلام کے لیے وہ تمام ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں جو انہوں نے نبھائیں؟ کیا کوئی ایک صفت بھی ہمارے اندر ہے ان کی؟ ہم اپنا احتساب کریں، اپنے آپ کو دیکھیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں بیٹی بنا تو حضرت بی فاطمہ جیسی، ہمیں ماں بنا تو حضرت بی بی فاطمہ جیسی، ہمیں بیوی بنا تو حضرت بی بی فاطمہ جیسی، ہمیں بیٹی بنا تو حضرت بی بی فاطمہ جیسی۔ آمین ثم آمین۔ اور آج کے دن حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پہ، ان کے طرز زندگی میں انہوں نے وہ کس طرح سے زندگی گزارتی تھیں، وہ کیسی بیٹی تھیں، کیسی ماں تھیں، کیسی بیوی تھیں، اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج ہمارے گیسٹ بھی موجود ہوں گے، تھوڑی دیر کے بعد ہم ان سے بھی آپ کو ملوائیں گے، لیکن آج ہم یہ عہد کریں گے کہ ہم اللہ سے دعا کریں گے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورا کردار، پوری زندگی، کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری، وہ سب پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کی زندگی میں انہوں نے جس طرح اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے ہمارے اسلام کے لیے جتنا کام کیا ہم وہ کریں، کیونکہ حضرت بی بی فاطمہ وہ ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا تھیں، لیکن ان کے جگر کے ٹکڑوں کے ساتھ کیا ہوا یہ ہم سب نے سنا۔ ایسا امتحان اللہ کا، ایسا امتحان کہ ان کے جگر کے ٹکڑوں کو شہید کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے محبوب اور ان کی محبوب بیٹی اور ان کے جگر کے ٹکڑے، لیکن اللہ پاک نے امتحان لیا
اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کی خاک تک ہم نہیں پہنچ سکتے، جو کربلا میں بھوک اور پیاس ان لوگوں نے برداشت کی، جو ظلم و زیادتی برداشت کی، اور جو کچھ بھی اسلام کے لیے کیا وہ رہتی دنیا تک، ابد تک اور مرنے کے بعد بھی ہم سب کو یاد رہے گا۔ کاش اللہ پاک ہمیں ان کی خاک تک پہنچا دیں کہ ہم ان کی خاک کے بھی ذروں کے برابر کچھ تو ایسا کر سکیں، کچھ تو اسلام کے کام آ سکیں۔ کاش ایسا ہو۔ دعا ہے ہماری اللہ سے کہ ہمیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صفت عطا فرما، سیرت عطا فرما، ایسی تربیت ہم اپنی اولادوں کو دیں، حسن و حسین، زینب جیسی اولادیں۔ کاش اللہ پاک ہماری اس دعا کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کیا پیش خدا صاحب توقیر ہے زہرا، ام الحسن و مادر شبیر ہے زہرا، خاتون جنا مالک تطہیر ہے زہرا، سرتاب قدم نور کی تصویر ہے زہرا۔ تھوڑی دیر میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے، دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت بی بی فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے۔ انہی کی طرح ہم سب کو اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرنا چاہیے، کیونکہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ رمضان مبارک میں آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اور آج کا دن تیسرا رمضان حضرت فاطمہ الزہرا سے جس کی نسبت ہے، اور آج کا دن انہیں سے منسوب کیا جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان کی سیرت کے بارے میں، اور وہ ان کے بارے میں کیا کہیں، ہم تو ان کی تعریف بھی بیان نہیں کر سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ جب وہ آتی تھیں تو کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کا ہاتھ چومتے تھے۔ اللہ پاک سب کو میری دعا ہے کہ حضرت فاطمہ جیسی بیٹی یا نصیب فرمائے، اور ہم سب خواتین کو ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آج کے حوالے سے آج کے دن کے حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا ہم خواتین کو ان کی سیرت پاک بیان فرمائیں، تاکہ ہم لوگ اپنے آس پاس دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام و اللہ کے رسول حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفعتیں نازل ہوں ان پر، کہ وہ ان کے لیے رحمت ہیں کہ جن کے بابا رحمت للعالمین ہیں۔ وہ ایسی ہستی کہ جن کے ماں کے قدموں تلے جنت، اور جنت کن کی؟ جو خود جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کن کے لیے راحت ہیں؟ ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے راحت، اور ان کے لیے راحت کہ جن کا نام مولا کائنات سیدنا علی حیدر کرار، جو مومنوں کے دلوں کی راحت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک بیٹی، ایک عورت کی شخصیت میں سب سے پہلے بیٹی، پھر بیوی، پھر ماں۔ بیٹی کیسی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت فرماتے ہیں۔ اس طرح میری بہن نے انٹرو کے اندر کہا کہ پوری کائنات یہ کہتی ہے کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، اور رسول کی ذات فاطمہ کو دیکھ کر کہتی ہے فاطمہ تجھ پہ محمد کے ماں باپ قربان۔ سبحان اللہ۔ ہر کوئی احترام کرتا ہے، اور نبی اسلام کھڑے ہو جاتے اور ماتھے کو بوسہ دیتے ہیں
کیسی بیٹی ہیں کہ جب تکلیف دیتے ہیں کافر، ننھی سی بچی ہیں، ننھے ہاتھوں سے نبی اسلام ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی، آپ جیسے سجدے میں گئے کسی بدبخت نے کھجوری ڈال دی، ننھے منھے ہاتھوں سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ صاف کر رہی ہیں اور اپنی چھوٹی سی پوشاک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو صاف کر رہی ہیں، تکلیف ہو رہی ہے۔ اور کن کی بیٹی؟ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، تربیت بی بی خدیجہ نے کی ہے۔ اور بی بی خدیجہ تربیت کیسے کی؟ بی بی فاطمہ کی، کہ بی بی فاطمہ نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ ان کے بچے زمانے کی تربیت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بی بی کیسی ہیں؟ سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اے علی آپ گھر کے باہر کے کام لیجئے اور میں گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو تربیت ہے، میں وہ ادا کروں گی۔ اور ہم نے دیکھا زندگی بھر ایک بہترین بیوی، ایک مثالی بیوی رہتی دنیا تک، قیامت تک۔ اگر آپ گھر کو جنت کا ٹکڑا بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو میری بہنوں کو پڑھنا ہوگا۔ ماں کیسی؟ آج مائیں اپنے بچوں کو اتنا کھلاتی ہیں کہ گردن تک بھر دیتی ہیں۔ بی بی فاطمہ آپ جانتی ہیں، بی بی فاطمہ رمضان میں بچوں کو تھوڑی سی روٹی کھلاتی تھی۔ پتا کو اس کی لاجک یہ تھی کہ جب یہ رات میں اٹھیں گے تو میں کھانے کے ساتھ ساتھ ان کو تہجد کی نماز بھی پڑھوا دوں گی۔ یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت ہے اپنے بچوں کے حوالے سے۔ اور ہے کیسی عبادت گزار، ہے کیسی متقی، جن کو عابدہ، ذاکرہ، شاکرہ، منعمہ، قرآن کی جو صفات ہیں ایک مومنہ کی، وہ ساری بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ اور بی بی فاطمہ کتنی عالی شان خاتون ہے، سبحان اللہ، کہ جب سجدے میں سر رکھتی ہیں اور جب فجر کی آواز کا وقت ہوتا ہے، اذان آتی ہے، تو شکوہ کرتی ہے اپنے رب سے کہ اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی کہ فاطمہ کے سجدے پورے نہیں ہوتے۔ سبحان کیا سجدوں میں لذت ہے، کیا معاملات ہیں۔ یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ہے۔ آج ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ کہ ہم ان مقدس ہستیوں کی سیرت کو نہیں پڑھتے۔ ہمیں ہونا ہی چاہیے کہ ہم مقدس ہستیوں کی سیرت کو پڑھیں، کہ ان کا انداز بابا کے ساتھ کیسا تھا، شوہر کے ساتھ کیسا تھا، اور بچوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ 5 یا 6 سال کے امام حسن اور امام حسین مسجد نبوی کے اندر آتے ہیں، جن کی تربیت براہ راست رسول اللہ کر رہا ہے، اور رسول کو قرآن نے کہا الرحمن علم القرآن، رحمان نے سکھایا محمد رسول اللہ کو، اور محمد نے سکھایا اپنے نواسوں کو۔ مسجد میں دیکھا ایک بزرگ ابھی نئے مسلمان ہوئے اور وضو غلط کر رہے ہیں، 5-6 بچی کا آئی کیو لیول تربیت کی وجہ سے۔ تو دیکھا کہ اگر ہم ڈائریکٹ جا کے ان کو ہٹ کریں، کہیں کہ آپ وضو غلط کر رہے ہیں، تو ان کے دل میں احساس آ سکتا ہے۔ اور بابا اور نانا کی تربیت یہ ہے کہ کسی مسلمان کا دل نہیں توڑنا۔ آج ہم بڑے بڑے اپنے آپ کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر کہتے ہیں، انٹلیکچوئل کہتے ہیں، ہم جس کے بارے میں آئے جو چاہے دل میں کہہ دیتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں، دل ٹوٹتا ہے، ٹوٹ جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک نبی اسلام نے فرمایا، میں نے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ جنت واجب کر دیتا ہے کہ جب کہ کوئی کسی مسلمان کے دل کے اندر خوشی ڈال دے، سبحان اللہ، اور جب دل توڑے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ بچوں کی بات ذہن میں یہ بات ہے، وضو کرنا اچھا ٹھیک ہے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ 5-6 سال کے بچے آپس میں ڈسکشن کریں، کام کرتے ہیں، چلو ان کے پاس۔ امام حسن نے کہا امام حسین جا رہے ہیں، یہ امام حسن وہ امام حسین وہ ہیں، ہر کوئی جنت کا طلبگار ہے، اور جنت جن کی طلبگار ہے انہیں حسن حسین کہتے ہیں۔ ہر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے، اور جنت جن کو چاہتی ہے وہ حسن حسین ہے۔ کیا بات، یہ وہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بابا بزرگ سے کہا حضرت ہمارا وضو دیکھ لیں، شاید کوئی غلطی تو نہیں۔ وضو نے کہا ٹھیک ہے، اور جو وہ صحابی ہیں، دیکھا جب وضو مکمل کر لیا، سینے سے لگا لیا، کہا بیٹا میں نے تو نے وضو کرنے کا طریقہ سکھا دیا۔ سبحان یہ تربیت ہے۔ کیا بات، آج بڑوں کے لیے تربیت ہونی چاہیے، دل کو نہ توڑیے۔ آج بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دن ہے، آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اچھے بولیں گے، اچھا سوچیں گے، اچھا کریں گے۔ آج کا میسج تیسرے رمضان کے اندر، اچھا بولیں گے، اچھا سوچیں گے اور اچھا کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضرت فاطمہ جیسی زندگی جیسے انہوں نے گزاری، ویسی سیرت کا اگر تھوڑا سا بھی حصہ ہم لوگوں کو مل جائے تو شاید ہم لوگوں کی آخرت سنور جائے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم نیک راستے پر، سیدھے راستے پہ چلیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر۔ اور اب چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، دیکھتے رہیے گا۔ رمضان مبارک۔
آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام کو چار چاند لگانے کے لیے جو شخصیت یہاں پر موجود ہیں ان کو آپ سب جانتے ہیں، مختلف چینلز پہ اور مختلف محفلوں میں آپ نے ان کو نعت خوانی کے فرائض انجام کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں ہماری بہت ہی پیاری اقصیٰ عبدالحق۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک اقصیٰ، تم کیسی ہو؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آج کیا سنا رہی ہیں آپ نے؟ ایک بہت ہی پیاری نعت ہے اور بچپن میں سنی تھی تو وہی نعت آج آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں۔ ہزاروں انبیاء سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت نعت۔ اور ابھی ہم تمہارے بچپن کی بات کر رہے تھے اور یہ نعت پڑھ کے تم نے مجھے میرا بچپن یاد دلا دیا، کیونکہ میں اسکول میں جو ہے وہ یہ نعت پڑھا کرتی تھی۔ بہت پرانی بات، میں خیال 6 میں یا 7 میں اس طرح سے میں تھی، اور یہ نعت میں ہر بار یہ نعت ضرور پڑھتی تھی۔ یقیناً آپ کو اقصیٰ کی آواز میں یہ خوبصورت نعت بہت پسند آئی ہوگی۔ مجھے تو اقصیٰ کی آواز بہت پسند ہے اور ہر طرف بس سر بکھیر دیتی ہے آپ کی آواز۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ توفیق دے کہ آپ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتی رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو ہے وہ نعتیں پڑھتی رہیں، اسی طرح مناجات کرتی رہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور بہت زیادہ عزت دے۔ تھینک یو سو مچ اقصیٰ، بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے گا۔ جی امید کرتی ہوں کہ آج کا بھی پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور اللہ کے کرم سے آج پہلے عشرے کا تیسرا روزہ جو ہے وہ گزر رہا ہے، اور بس افطار کا وقت جو ہے وہ قریب ہے۔
تو آپ لوگ سب اپنے اپنے افطار کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہوں گے یقیناً. اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے بچوں کو، ہماری ماؤں کو، ہمارے بہنوں کو، بھائیوں کو، ہمارے شوہروں کو، ہماری پوری فیملی کو، جتنی بھی خواتین ہیں ان تمام خواتین کو، اور جتنے بھی مرد حضرات ہیں ان تمام مرد حضرات کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، سب کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کے دلوں میں جو ہے دین کی محبت جگائے، ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. اور ابھی بھی وہ لوگ جو کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بلا وجہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم نے کبھی رکھا ہی نہیں، ہمیں تو عادت ہی نہیں ہے، اور بڑے فخر سے اور بڑے نارملی یہ باتیں بول رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک ان کو بھی توفیق دے، ان کو بھی یہ رمضان جو ہیں وہ اسی طرح نصیب ہوں جیسے ایک مسلمان کو ہونے چاہیے. تو اللہ پاک ان کو بھی توفیق دے کہ وہ روزے رکھیں. اور اتنے برے حالات کے بعد جو دنیا میں ایک عالم میں ایک جس طرح سے ایک بدلاؤ آیا ہے، جس طرح سے ایک لہر دوڑی ہے پریشانی کی، تکلیف کی، اس کے بعد بھی اگر ہم نہیں سدھرتے تو پھر یہ تو ہم پر اللہ کا عذاب ہی ہوا. تو جی وہ لوگ اب بھی وقت نہیں گزرا، آج تیسرا روزہ ہے، روزے رکھنا شروع کر دیں جنہوں نے ابھی تک روزے رکھنے شروع نہیں کیے ہیں. اللہ پاک کا ایسا برکتوں والا مہینہ ہے یہ کہ اللہ پاک اس مہینے میں جو ہے ہم پر اتنی عنایتیں فرماتے ہیں، اتنی عنایتیں فرماتے ہیں کہ ہمارے بڑے سے بڑے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، بخشش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں ان رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور جتنی بھی نعمتیں اس مہینے کی ہیں ان کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور اب جی آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے گا میرا یوٹیوب چینل جویریہ سعود. میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میرے ہر نئے آنے والے شو کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں. تو جی انشاءاللہ رمضان میں آپ کا اور میرا ساتھ رہے گا، اللہ نے چاہا تو. دیکھتے رہیے گا. رمضان مبارک. اللہ حافظ. Allah shower your blessings and peace upon our Prophet Muhammad and upon his family and upon his companions. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ramzan Mubarak aa gaya, Rab ki ata, Rab ka karam, roshan hua dar noor ka chhat jaan.